جب لتا منگیشکر نے کہا مہدی حسن کے گلے میں بھگوان بولتا ہے۔ فون کی گھنٹی بجی، میں فون کے نزدیک تھا، میں نے فون اٹھایا، کسی خاتون کی مہین سی آواز آئی، دیکھیے کیا میں شری مہدی حسن جی سے بات کر سکتی ہوں؟ میں نے پوچھا آپ کون؟ دوسری طرف سے آواز آئی، میں لتا منگیشکر بول رہی ہوں۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ اپنا تعارف کراتے ہوئے میں نے فون مہدی حسن صاحب کو دیا اور کہا کہ خان صاحب لتا جی کا فون ہے۔ اس وقت ان کا منہ دیکھنے والا تھا، وہ سمجھے کہ میں ان کے ساتھ مذاق کر رہا ہوں، لیکن خیر انہوں نے فون پر ہیلو کہا۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھنے والی تھی۔ کافی دیر بات چیت ہوتی رہی، وہ صرف شکریہ، مہربانی، ہم بھی آپ کے مداح ہے وغیرہ وغیرہ کہتے رہے۔ پھر پوچھا کہ آپ کو ہماری آمد کا کیسے معلوم ہوا؟ لتا جی کہنے لگی کہ میں یہاں چھٹیاں گزارنے آئی ہوں، میں نے آپ کے شو کا اشتہار دیکھا تھا اور اسی سے نمبر حاصل کیا۔ پھر لتا جی نے دوسری طرف سے کچھ کہا تو مہدی بائی نے کہا لیجئے میں معین کو فون دے رہا ہوں، آپ ان کو لکھوا دیں۔ جب میں نے فون لیا تو وہ کہنے لگی کہ کل شام کو 7 بجے میں آپ سب کا کھانے پر انتظار کروں گی۔ یہ سن کر میں بھی بہت خوش ہو گیا۔ مہدی بائی کے ساتھ محمد حسین اور پیر بخش بھی بہت خوش تھے۔ سب کچھ ایک خواب سا لگ رہا تھا کہ ہم لتا جی سے ملیں گے۔ دوسرے دن ہم سب لتا جی کے بتائے ہوئے گھر پہنچ گئے۔ بیل بجائی، لتا جی نے خود دروازہ کھولا۔ اس دوران مہدی بائی دروازے تک پہنچ چکے تھے۔ لتا جی نے مہدی حسن کے چرن چھوئے۔ یہ ادب اور احترام دیکھ کر میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میری عجیب سی کیفیت تھی کہ دنیائی موسیقی کے 2 مقبول ترین ہستیاں آمنے سامنے تھی، بلکہ یوں کہیے کہ تاریخ کے 2 باب آمنے سامنے تھے۔ موسیقی کی جب بھی تاریخ لکھی جائے گی، ان 2 ہستیوں کا نام سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ لتا جی کہنے لگی میں تو اوتار کے آگے کھڑی ہوں، آپ کے گلے میں بھگوان بولتا ہے۔ مہدی بائی نہایت شرافت اور سادگی سے بہت مہربانی، شکریہ کہتے رہے۔ مہدی بائی نے لتا جی کو گلدستہ پیش کیا اور اسی اثنا میں لتا جی کی سہیلی جو ایک ڈاکٹر تھی اور لتا جی کی چھوٹی بہنیں اوشا منگیشکر اور مینا منگیشکر بھی آ گئیں۔ لتا جی نے سب کا تعارف کروایا، پھر انہوں نے مہدی حسن صاحب کو پھول پیش کیے اور ہم سب ایک خوبصورت ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے۔ پھر جو بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا تو لگتا نہ تھا کہ یہ پہلی ملاقات ہے۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے اور میں بہت غور سے سن رہا تھا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ بزرگوں کے درمیان پھنس گیا ہو، اور بات تھی بھی ایسی۔ اچانک لتا جی مجھ سے کہنے لگی آپ یوسف بائی یعنی دلیپ کمار صاحب کی طرح بولتے ہیں۔ میں سوچنے لگا کہ واقعی یہ بات تو میں نے بھی نوٹ کی تھی کہ میں جب بھی بولتا تو لتا جی مجھے غور سے دیکھتی اور میرے بات بڑے دھیان سے سنتی۔ لتا جی ہر تھوڑی دیر کے بعد خان صاحب کی تعریف کرتی۔ پھر لتا جی کی چھوٹی بہن مینا منگیشکر نے آ کر کھانے کا اعلان کیا۔ لتا جی ہم سب کو گھر کے بیک یارڈ میں لے گئی، وہاں مختلف اقسام کے کھانے تھے۔ میں حیران تھا کہ جب لتا جی اپنے ہاتھ سے تکے سینگ کر ہم سب کو پرزور اصرار کر کے کھلا رہی تھی۔ خود تو انہوں نے شاید نہیں کھائے، پھر اچانک انہوں نے اعلان کیا کہ آج ان کی بہن آشا کے بیٹے کی سالگرہ ہے۔ ہم سب نے مبارکباد دی، لیکن پھر مہدی بائی اور میں نے ان سے خوب شکایت کی کہ آپ کو ہمیں پہلے بتانا چاہیے تھا تاکہ ہم کوئی تحفہ تو لے کر آتے۔ کھانے کے بعد مہدی بائی نے لتا جی سے چائے کی فرمائش کی تو پتہ چلا کہ اس کا انتظام تو پہلے سے تھا، لیکن چائے کے بجائے کافی تھی۔ ہم سب کھانا کھا کر اندر چلے گئے کیونکہ شام بیگی جا رہی تھی اور خنکی کچھ زیادہ ہو گئی تھی۔ پھر ہم سب کو لتا جی کی بہن نے چائے پیش کی۔ اس وقت تک کم از کم لتا جی سے میں تھوڑا بے تکلف ہو گیا تھا۔
میں نے ان کو کچھ لطیفے سنائے جس پر لتا جی بہت ہنسی۔ لتا جی ڈرائنگ روم میں آئی تو ان کے پاس ڈھیروں ساری تصاویر تھی جو انہوں نے ہمارے آگے رکھ دی۔ ہم ان تصویروں کو غور سے دیکھنے لگے۔ تب لتا جی نے راز کھولا اور کہنے لگی، مہدی بھائی یہ سب تصویریں میں نے خود کھینچی ہیں، اور بتانے لگی کہ ان کو فوٹوگرافی کا بہت شوق ہے۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے ان کو شو میں شرکت کی دعوت دے دی۔ اب ہم لتا جی کا جواب سننا چاہتے تھے۔ لیجئے، لتا جی نے بھی حامی بھر لی اور جو جملہ کہا وہ مجھے ابھی تک یاد ہے، یہ تو میرا سوبھاگیہ ہے، یعنی یہ تو میری خوش قسمتی ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد ہم نے ان سے اجازت طلب کی۔ لتا جی نے روکنا چاہا لیکن کافی دیر ہو چکی تھی۔